بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، اسراء اور معراج سے متعلق گفتگو ہماری جاری ہے. علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے درمیان میں حضرت جبریل کی رؤیت اور اللہ کی رؤیت سے متعلق گفتگو کا مزید کچھ تذکرہ کرنے کے بعد اس بات کو راجح اور ثابت شدہ قرار دیا کہ سورہ نجم میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذکر ہے وہ حضرت جبرائیل کے لیے صحت کے ساتھ ثابت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْرَاءَ بِجَسَدِهِ فِي الْيَقْظَةِ، جیسا کہ یہ ایک بڑا مسئلہ اس سلسلے میں پیش ہوتا ہے اور منکرین حدیث کو یہ بات کھٹکتی ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور جان دونوں کے ساتھ بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں براق کی سواری پر، تو جسم کے ساتھ بیان کرنے میں انہیں دقت پیش آتی ہے. عقلی طور سے اس میں استحالہ نظر آتا ہے کہ یہ ناممکن بات نظر آتی ہے. اس کی توجیہ کیسے کی جائے؟ تو توجیہ ہم کر سکے یا نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ چیز باہر نہیں ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ نصارہ اور یہود اور دوسرے لوگ بھی کئی امور میں یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس قسم کے معاملات ثابت شدہ ہیں کہ اللہ نے جسے چاہا بھاری اجسام کو بھی آسمان میں اٹھا لیا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا عقیدہ پایا جاتا ہے. اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. یہاں جو دلیلیں دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسم اور روح، جسم اور جان دونوں کے ساتھ ہوا، تو انہوں نے ایک بڑی پیاری دلیل قرآن سے بیان کی. اور کچھ اور دلیلوں کی طرف میں اشارہ کروں گا. وہ یہ ہے کہ جس چیز ان دلائل میں سے جو چیز دلالت کرتی ہیں کہ اسراء آپ کے جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. قرآن کی دلیل سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. یہاں آگے علامہ ابن ابی العز کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ العبد عبارت عن مجموع الجسد والروح. لفظ عبد کا جب استعمال ہوتا ہے تو مطلق طور پر اس کا معنی کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد کا لفظ جو ہے یہ جسم اور روح دونوں کے مجموعے سے عبارت ہے. عبد کا ترجمہ یا معنی آپ صرف روح کیسے کر سکتے ہیں؟ عبد کا ترجمہ آپ خواب کی حالت میں کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ علامہ ابن ابی العز نے کہا کہ کما ان الانسان اسم لمجموع الجسد والروح، جیسے لفظ انسان یہ جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ اور ہم عرف عام میں انسان کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو کیا سننے والا کوئی بھی شخص کبھی اس کا یہ معنی لیتا ہے کہ لفظ انسان جو بولا گیا اس میں مراد صرف روح ہے یا بغیر روح کے صرف جسم ہے؟ نہیں، بلکہ جسم اور روح دونوں کے مجموعے پر انسان کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. ایسے ہی لفظ عبد کا جس کا استعمال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں موجود ہے، اس کا معنی بھی جسم اور روح دونوں کے مجموعے پر ہوتا ہے. صرف روح کے لیے عبد کا استعمال نہیں ہوتا، نہ یہ اہل لغت اسے سمجھتے ہیں نہ یہ کبھی مفہوم سمجھا جاتا ہے. ھذا ھو المعروف عند الاطلاق. علی الاطلاق جب مطلقاً لفظ استعمال کیا جائے تو یہی معنی معروف ہے، وہو صحیح، اور یہی صحیح بھی ہے. فیکون الاسراء بہذا المجموع، تو قرآن کے اس لفظ کے وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا سفر اس مجموعے کے ساتھ ہے، یعنی جسم اور روح دونوں اکٹھا تھے. ولا یمتنع ذلک عقلا، اور یہ چیز عقلاً ناممکن نہیں ہے، ممتنع نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں
ہاں ولو جاز استبعاد و صعود البشر لجاز استبعاد و نزول الملائکہ. بڑی پیاری ایک دلیل دی علامہ ابن ابی العز نے. منکرین حدیث اور اس واقعے پر سوالیہ نشان کھڑا کرنے والے نیچری لوگ غور کریں کہ کہہ رہے ہیں علامہ ابن ابی کہ اگر انسان کا اوپر چڑھنا جسم اور روح کے ساتھ یہ مستبعد اور بعید ہوتا، ناممکن ہوتا، غیر عقلی ہوتا، تو یہ چیز جو ہے فرشتوں کا اوپر سے نیچے اترنا بھی مستبعد ہوتا. ہم کو اس پر بھی سوال اٹھانا چاہیے کہ فرشتے کیسے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اب آپ اگر یہ جواب دیتے ہیں کہ فرشتوں کا جو ہے آکار پیکار یا پیکر کچھ اور ہے، انسانوں کا کچھ اور ہے، تو کیا ہے؟ اور جس ذات نے فرشتوں کو یہ قوت قدرت دی ہے، کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ انسانوں کو یا دوسرے اجسام کو زمین سے آسمان تک اٹھا کر لے جائے، ان کو مختصر سی مدت میں یہ سفر طے کروا دے؟ کون سی بعید بات ہے؟ اگر ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ چند لمحوں میں آسمانوں اور زمین کا فاصلہ طے کر کے حضرت جبرائیل اور دوسرے فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر پہنچ سکتے ہیں، جب یہ ہم مانتے ہیں تو اسے ماننے میں کیا عقل کی مخالفت ہو رہی ہے کہ دنیا سے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا سکتا ہے، اوپر اٹھا سکتا ہے؟ اور جو فرشتے اترتے ہیں وہ اوپر جاتے بھی ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، قرآن میں فرشتوں کے اترنے کا بھی ذکر ہے، چڑھنے کا بھی تذکرہ ہے. تو جب فرشتوں کے اترنے اور چڑھنے کو ہم مانتے ہیں، اس کو بعید نہیں مانتے، تو پھر یہ بھی بعید نہیں ہے. اور اگر ہم اسے بعید سمجھ رہے ہیں کہ کوئی انسان نہیں جا سکتا، تو پھر اس پہ بھی سوال اٹھنا چاہیے، اسے بھی بعید سمجھنا چاہیے کہ فرشتے اوپر سے نیچے. وذالک یؤدی الی انکار النبوۃ وہو کفر. اگر ایک آدمی اس پر سوال اٹھاتا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا یہ عقل میں آتی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو مستبعد سمجھتے ہیں، اس کو بعید سمجھتے ہیں، صحیح نہیں مانتے، تو یہ چیز نبوت کے انکار تک پہنچا دے گا، جو کہ کفر ہے. اتنی پیاری اور سمپل بات ہے. یہاں علامہ ابن ابی العز نے گویا ایک دلیل دی. اس دلیل کے آغاز میں لفظ سبحان کا جو استعمال کیا گیا ہے، سبحان الذی، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا. بعض علماء نے اس سے بھی استدلال کیا کہ عام طور سے سبحانہ کا یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور تنزیہ کو بیان کرنے کے لیے ایسے مقام پر استعمال ہوتا ہے جہاں انسانی عقل و فہم تعجب اور حیرت میں مبتلا ہوتی ہے. کوئی ایسی چیز ہم دیکھتے ہیں جو انسانی بس قوت سے باہر نظر آتی ہے، حیرت کی بات نظر آتی ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا. بظاہر ہماری عقل اور ہماری سوچ و فکر اسے قبول نہیں کرتی، تو اس وقت سبحان اللہ کہتے ہیں. کوئی ایسی چیز دیکھ، کیوں، کیا مطلب ہوتا ہے اس وقت؟ کہ ہم تو اپنے آپ کو اس کے لائق نہیں سمجھتے، یا ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے، یا یہ چیز ممکن ہے، ایسی چیز ہو سکتی ہے. لیکن ہماری عقل اور سوچ کے برخلاف یہ چیز ایسی ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. ہم کمزور ہیں، ہماری فکر محدود ہے، ہماری طاقت محدود ہے، لیکن اللہ تو پاک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے لیے مستبعد ہے تو اللہ کے لیے بھی مستبعد ہو. ہمارے لیے کوئی چیز بعید اور ناممکن ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو آغاز کلام ہی میں یہ کہنا کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، گویا اشارہ ہے کہ جس چیز کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے وہ قابل تعجب ہے. اگر یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر خواب کی حالت میں ہوتا، یا یوں کہیے کہ بعض قول کے مطابق روحانی سفر بھی ہوتا، تو یہاں زیادہ تعجب کی بات نہیں تھی. کم سے کم خواب والی بات تو قطعی نہیں تھی، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کے درس میں کہا کہ ابو جہل، ابو لہب ہو، وہ یہاں تک کہ کوئی اور کافر، بڑے سے بڑا کافر ہو، وہ خواب کا انکار نہیں کر سکتا. دنیا میں مسلمان کافر سب لوگ خواب دیکھتے ہیں، اور اگر خواب کی بات ہوتی تو یہ کوئی ایسی بات، ایسا واقعہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب کے صیغے کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا. ہاں، اور یہاں یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہے، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ نقص، کمزوری، ضعف، بے بسی، عاجزی سے متصف ہیں، اور ان لوگوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذات ہے. لہذا یہاں اس عقیدے کو بھی درست رکھا گیا اس آیت میں کہ پاک ہے وہ ذات جو رات میں لے گیا اپنے بندے کو، یعنی
مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر اور پھر مسجد اقصی سے آسمان کا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدرت سے نہیں کیا. وہ ذات کون ہے جو پاک ہے, جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے کوئی اس غلط فہمی میں بھی مبتلا نہ ہو کہ عام انسان جب اس خرق عادت معجزاتی عمل سے عاجز ہیں, کوئی اس کو اس طرح کا عمل کوئی اور نہیں کر سکتا, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا ظہور ہوا تو آپ کے اندر اللہ کی صفات ہے. نہیں, اس کام کو کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اس لیے اللہ کی طرف نسبت کی. اور ساتھ ہی ساتھ عبد کے لفظ میں جہاں بندے کے جسم اور روح دونوں کے مجموعے کی طرف اشارہ کیا, وہیں لفظ عبد سے مزید تحقیق اس بات کی فرما دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان معجزے اور عظمت کے اظہار کے باوجود اللہ کے بندے ہیں, اللہ نہیں ہیں. عبدیت کے دائرے میں ہیں, عبدیت کے دائرے سے باہر نکل کر معبودیت کے دائرے میں نہیں ہے. کہ بہت اہم بات ہے جس کو آج بہت سارے مسلمان قرآن حدیث کو ماننے کے دعوے کرنے والے مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں, نہیں مانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بندگی عبدیت کے دائرے سے نکال کر اللہ کے دائرے میں پہنچائے, کہ آپ اللہ کی طرح عالم الغیب تھے, اللہ کی طرح نور مجسم تھے, ہر جگہ حاضر و ناظر تھے اور مختار کل تھے. نعوذ باللہ من ذالک من هذه الحفوات والشرکیات. یہ ساری باتیں شرکیہ کہ آپ اللہ کے رسول کو اللہ سے ملا رہے ہیں. نہیں, دیکھیں یہاں اس عظیم الشان انتہائی اعلیٰ مقام اور اعلیٰ فضیلت کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ برسولہ بنبیہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا رات میں یا اپنے نبی کو لے گیا. یہاں اپنے بندے کو لے گیا کہا, نام بھی نہیں لیا, بندگی کا اظہار فرمایا. یعنی گویا اس بات کی توجہ دلائی, قرآن کے ایک ایک لفظ میں بڑی معنویت ہوتی ہے, اللہ کا کلام ہے. ہاں, ایک لفظ اپنے اندر بڑے اسرار, معنویت, بلاغت, فصاحت کے ساتھ معنی اور مفہوم اور عقیدے کی صحت کا پہلو لیے ہوتا ہے. تو یہاں عبد کا استعمال یوں ہی نہیں ہے, رب العالمین کا کلام ہے, بڑی گہرائی لیے ہوئے ہے, جس میں سے ایک بہت اہم گہرائی یہ ہے کہ کوئی انسان آپ کے اس معجزانہ, یہ معجزے والا سفر ہے, اس معجزانہ سفر کی بنیاد پر آپ کے بارے میں غلط بدعقیدگی کا شکار نہ ہو, آپ کے سلسلے میں غلو نہ کر بیٹھے کہ آپ کو بندے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ملا دے. اس عظیم الشان مقام کے باوجود گویا اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند, ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ, لیکن اس کے باوجود بندگی کے دائرے میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عبد کہہ رہا ہے. کیا کوئی اسے گستاخی کہے گا؟ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے. جو اگر اسے نہیں مانے تو وہ اللہ اور رسول کی بات نہیں مان رہا ہے, اس اعتبار سے گستاخی کر رہا ہے. اسے نہ ماننے والا گستاخ ہے اور اسے ماننے والا اللہ اور رسول کا احترام کر رہا ہے, ان کے مقام اور ان کی بات کے آگے سر جھکا رہا ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات میں. اسرا لے جانا بذات خود باب افعال کا ایک معنی ہے کہ وہ متعدی معنی دیتا ہے. ساتھ ساتھ بے کا لفظ حرف تعدی مزید لایا, گویا معنی میں تاکید پیدا کی. لے گیا یعنی خود اللہ کے رسول نہیں گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لے گیا. کیسے لے گیا؟ حضرت جبرائیل کے ساتھ لے گیا اور ساتھ میں براق کی سواری پر, جیسا کہ حدیثوں میں ثابت ہے. اس سے میں نے اشارہ کیا اس بات پر کہ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ براق کی سواری صرف سواری کی ضرورت روح کو نہیں ہوتی, خواب کی حالت میں تو مزید نہیں ہوتی, جسم کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے. سواری پر آپ کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سفر آپ کا جسم کے ساتھ ہوا, صرف روحانی سفر نہیں تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں سے دیکھنا, جو قرآن میں بار بار کہہ کے جو دل نے, آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کا انکار نہیں کیا. تو علامہ شنقیطی وغیرہ نے یہ بیان کیا کہ آنکھ جو ہے وہ جسم کا آلہ ہے, روح کا نہیں. روح کو دیکھنے کے لیے اس آنکھ کے آلے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ سفر آپ کا جسمانی طور پر ہوا, صرف روحانی طور پر نہیں ہوا. اس کے علاوہ واقعے کے اور بھی کئی پہلو ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ خواب یا روحانی سفر نہیں ہو سکتا بلکہ جسم کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس ضمن میں مسند امام احمد رحمہ اللہ اور نسائی نے اپنی کبریٰ میں, سنن کبریٰ میں جو روایت نقل کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے,
اسے ملاحظہ فرمائیں، شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو المعراج صفحہ 82 میں اور الصحیحہ حدیث نمبر 3021 میں صحیح کہا ہے۔ بعض دوسرے محدثین وغیرہ نے، ابن حجر وغیرہ نے اس کو حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے، حسن کہا ہے، لیکن علامہ البانی اور دوسرے کئی محدثین اسے صحیح کہتے ہیں۔ اس روایت پر نگاہ ڈالیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کا یہ سفر اسراء اور معراج ہوا، آپ واپس لوٹے، صبح مکے میں کی، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے لیے اس واقعے کی معجزاتی پہلو اور جسم کے ساتھ آپ کے اسراء اور معراج ہونے کا پہلو اس حدیث میں نظر آتا ہے۔ غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما کانا لیلۃ اسری بہ، کہ جب وہ رات ہوئی، وہ رات آئی جس میں مجھے رات میں لے جایا گیا، اسراء کا سفر کرایا گیا، ثم اصبحت بمکہ، پھر میں نے مکہ میں صبح کی، رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں سے آسمان کا سفر ہوا، واپس آئے مکہ، اب صبح مکہ ہو رہی ہے، قال فزعت بامری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فزعت بامری، کہ میں اپنے معاملے میں، فزعت کا عام طور سے ترجمہ کہہ کے میں اپنے معاملے کے سلسلے میں گھبرا گیا، ڈر گیا۔ ہاں، مصباح اللغات میں فزع فلان بالامر ومن الامر کا معنی دیا ہے کہ کام کو بڑا سمجھنا اور اس کے انجام دینے کا اعتماد نہ کرنا۔ یہ مصباح اللغات میں یہی ہے کہ کسی کام کو، کہ یہ کام تو بہت بڑا ہے اور مجھے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکوں گا، یعنی کسی کام کو بڑا بھاری، بڑا بوجھل سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹنے کے بعد یہ خود فرما رہے ہیں کہ فزعت بامری، مجھے اس معاملے میں گویا بڑی دشواری محسوس ہوئی، میں گھبرا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بھی اس سے ظاہر ہے، اور آپ کو اس بات، آپ کے اس جملے سے یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو منوانا، لوگوں سے منوانا کتنا اہم معاملہ ہے، کہ آسانی سے لوگ مانیں گے نہیں، اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کا رد کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے معلوم ہے۔ اگر یہ واقعہ خواب کا یا صرف روح کا ہوتا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوتا؟ کیا آپ یہ کہتے فزعت بامری، مجھے اپنے معاملے کو، مجھے اپنا معاملہ بڑا مشکل اور دشوار نظر آ رہا ہے، نہیں، اس کا کرنا میرے لیے بڑا بوجھل والا کام ہے، دشوار کام ہے۔ ہاں، وعرفت ان الناس مکذبیہ، اس کے بعد اللہ کے رسول کا اگلا جملہ جو اس جملے کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی، میں نے سمجھ لیا کہ لوگ میری تکذیب کرنے والے ہیں، یعنی میری یہ بات مانیں گے نہیں، جھٹلائیں گے۔ لیکن کیا اس خیال سے آپ نے اسے بیان نہیں کیا؟ منکرین حدیث، عقل پرست، نیچری، جو خود ساختہ یا کچھ لوگوں کے مذمومہ قسم کے اعتراضات کی روشنی میں کہ اگر کسی غیر مسلم نے سوال کیا تو ہم کیا جواب دیں گے، ہاں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اسلام اور دین کی فکر بس آپ ہی کو ہے اور سارے لوگ جو ہے بے فکر ہیں جو اس کو مانتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں سمجھی تھی؟ آپ کو جتنا شعور ہے، بلکہ آپ کو تو عقل ہے ہی نہیں، دوسروں کی عقل کی بنیاد پر آپ حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین، فطین، زیرک، دور اندیش، کامل فکر اور پختہ عقل والا دنیا میں کوئی دوسرا انسان پیدا ہی نہیں ہوا، تو آپ کی عقل اس سے آگے چلی گئی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی تھی؟ ناممکن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ معجزات جب بیان کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اس کی نزاکت کا، اس کی دقت و دشواری کا بھرپور احساس تھا، لیکن اس احساس کی وجہ سے آپ نے حق کو چھپایا نہیں۔ یہی حوصلہ ہمارے اندر بحیثیت مومن ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی کوئی بات اگر کوئی غیر مسلم نہیں مانے گا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کا انکار کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم انہیں مطمئن نہیں کر پائیں گے، ایسا لگتا ہے ہمیں، لیکن اس بنیاد پر ایک ثابت شدہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثابت ہے، رسول کی جانب سے ثابت ہے، ہم اس سے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اچھی طریقے سے دماغ میں یہ بات گھسانا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب ہے ہم سے، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ایک بات جب اللہ نے بیان کی، اللہ کی طرف سے آپ کو مل گئی، تو لوگوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لوگ اسے قبول کریں یا نہ کریں، لوگ چاہے اس کا مذاق اڑائیں، آپ کے ایمان کی شان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول کی بات ہے تو ہم اسے مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہی کردار دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے یہ شروع کے 2 جملے بتا رہے ہیں کہ جب میں صبح کی مکہ میں تو مجھے بڑا ڈر محسوس ہوا، مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، ہاں، بوجھ محسوس ہوا،
اور مجھے یہ بات، اس بات کو اچھی طرح میں نے جان لیا، عرفت، پہچان لیا، جان لیا کہ قوم کے لوگ مجھے جھٹلانے والے ضرور ہیں، میری یہ بات مانیں گے نہیں۔ ایسا جاننے کے باوجود آپ نے چھپایا نہیں۔ اور آگے آپ دیکھیں گے کہ جو عرب کا سب سے بڑا سرکش ابو جہل تھا، آپ اسی سے بیان کر رہے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہوئے اگر کوئی کم درجے کا مشرک ہوتا تب بھی یہ سردار آ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قالا، حضرت عباس کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فقعدت معتزلا حزینا، میں الگ تھلگ غم کی حالت میں بیٹھ گیا۔ فمر ربی عدو اللہ ابو جہل، تو اللہ کا دشمن ابو جہل میرے پاس سے گزرا۔ ہاں، فجاء حتی جلس الیہ، وہ آیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ بڑے ان لوگوں کو حالات کی بڑی اچھی سے پرکھ ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آپ غمزدہ ہیں، پریشان ہیں۔ فقال لہ کالمستہزئ، تو ابو جہل اللہ کے دشمن نے آپ سے مذاق اڑانے والے کی طرح کہا، طنز کر کے انداز میں کہا، ہل کان من شیء، کیا کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ہل کان من شیء، کوئی معاملہ ہے کیا؟ ہاں، قال نعم، آپ نے چھپایا نہیں اس سے، کہا ہاں۔ قال ما ہوا، تو ابو جہل نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، کیا چیز ہے؟ قال انی اسری بی اللیلہ، مجھے رات میں سفر کرایا گیا، رات میں مجھے لے جایا گیا تھا۔ ابو جہل نے پوچھا الی این، کہاں تک لے جایا گیا تھا؟ قال الی بیت المقدس، آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس تک لے جایا گیا تھا۔ کس سے بیان کر رہے ہیں، کن حالات میں بیان کر رہے ہیں، کس کیفیت سے بیان کر رہے ہیں، ملحوظ رہے، کئی چیزیں ثابت ہو رہی ہے، ہمیں اس میں درس ملتا ہے۔ ہاں، قال ثم اصبحت بین اظہرنا، ابو جہل سے نے جب پوچھا کہ کہاں گئے تھے، کہا بیت المقدس، کہا بیت المقدس گئے تھے، پھر ہمارے درمیان آپ نے صبح کی۔ یہ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پختگی سے وضاحت چاہ رہا ہے۔ آپ نے کہا ہاں، میں نے رات میں سفر کیا، مجھے لے جایا گیا بیت المقدس، اور پھر صبح میں نے یہی کی۔ قال فلم یرہ انہ یکذبہ مخافۃ ان یجحد الحدیث ان دعا لہ قومہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں دیکھا، اس کی رعایت نہیں کی کہ وہ فلم یرہ کہ وہ اسے جھٹلا دے گا، اس ڈر سے کہ وہ حدیث کو کا انکار کرے گا اگر معاف کیجئے گا کہ اس نے آپ کو نہیں دیکھا، اس بات میں اس نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ سننے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد جب اپنی قوم کو جا کر بیان کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلا دے۔ ہاں، کہا کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ جھٹلا دے گا، اس ڈر سے کہ اس حدیث کو جب اپنی قوم کو ابو جہل بلائے گا تو آپ اس بات سے مکر جائیں گے۔ میں ترجمہ کرنے میں تھوڑا سا تقدیم و تاخیر ہو گئی، اپنے الفاظ میں کہوں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ابو جہل کو یہ اندیشہ ہوا کہ میں جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہوں اگر میں نے جا کر لوگوں سے بیان کی تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ نہیں، میں نے ان سے ایسا نہیں کہا، جب قوم کے لوگوں کو میں بیان کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ قالا ان دعوت الیک قومک اتحدثهم، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھ رہا ہے ابو جہل کہ اگر میں اپنی قوم کو آپ کے پاس بلاؤں تو کیا آپ یہ بات ان سے بھی بیان کریں گے؟ آپ کے اندر یہ سکت اور یہ حوصلہ ہے؟ آپ نے کہا نعم، ہاں، اگر تم لوگوں کو بلاؤ تب بھی میں یہ بات کہوں گا۔ تب ابو جہل نے کہا کہ بنو کعب ابن لوئی کی جماعت ہلما آؤ۔ ہاں، چنانچہ مجلسیں جو ہے اٹھی اور سمٹ کر ادھر لوگ آنے لگے اور وہ سب اکٹھا ہو گئے اور ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ قالا، وہ کہتے ہیں حدث قومک، ابو جہل نے کہا حدث قومک ما حدثتنی، کہ آپ اپنی قوم کو وہ بات بیان کیجئے جو آپ نے مجھ سے بیان کی۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، خود نہیں نقل کر رہا ہے، کہ آپ نے جو مجھ سے بتایا نا وہ بات لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اسری بی اللیلہ، ہاں، رات کو مجھے لے جایا گیا۔ ان لوگوں نے پوچھا الی این، کہاں تک؟ کہا الی بیت المقدس، بیت المقدس تک سفر کرایا گیا۔ قالا، وہ راوی کہتے ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا ثم اصبحت بین اظہرنا، رات میں آپ بیت المقدس گئے اور صبح ہمارے درمیان آپ نے کی؟ قالا نعم، آپ نے کہا ہاں۔ آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جانتے ہوئے کہ میری یہ بات لوگ مانیں گے نہیں، چھٹلائیں گے، مذاق اڑائیں گے، ہاں میں ان کو مطمئن نہیں کر پاؤں گا، بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا، ہاں لیکن اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے۔ ہمارے وہ بعض دانشور علماء اسکالرز یا جن کو سمجھا جاتا ہے ہو نہ ہو، ٹی وی چینلز پر جاتے ہیں اور بعض مرتبہ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق کوئی سوال ہوتا ہے تو صحیح جواب دینے کے سلسلے میں جھجکتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، یا انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جواب دیں گے تو اس پر مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ میں نے بڑے اچھوں کو دیکھا، ہاں میں نام لے لوں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، کسی نے بیان کیا کہ امریکہ میں جب سوال کیا گیا کہ کیا اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا سزا نہیں ہے، حد نہیں ہے، بلکہ وہ تعویل کرنے لگے، ایسی سزا ہے۔ اگر انہیں علم نہیں تھا تو خطا ہے، اور اگر علم ہوتے ہوئے انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ ہے سزا اور پھر مجھے موجودہ دور کا جو ایک نعرہ چلتا ہے کہ آزادی مذہب اور آزادی فلاں ہے اس پر میں انہیں مطمئن نہیں کر پاؤں گا، تو آپ اگر مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں تو قرآن اور حدیث کی ایک ثابت شدہ چیز کو آپ رد کیوں کرتے ہیں، اس کی غلط تعویل کیوں کرتے ہیں؟ سر سید صاحب نے بھی یہی کیا کہ ڈاکٹر ولیم میور کو جو معجزات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چیزوں کا مذاق اڑانے والا یا اس پر ٹھٹھا اور اعتراض کرنے والا تھا، اس کا جواب دینے گئے اچھی نیت سے، لیکن جو معجزات اور خرق عادت چیزیں تھیں ثابت شدہ ان کی بھی تعویل کر بیٹھے، اور یہ معجزہ اسراء اور معراج کے سفر کو بھی جو ہے خواب قرار دے دیا۔ ایسے ہی ہمارے ہاں مولانا ابو العالیٰ مودودی کے صاحب کے یہاں بھی ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، تدبر قرآن والے امین احسن اصلاحی صاحب ہوں، شمس پیرزادہ صاحب ہوں، ان لوگوں نے دروازہ راہ ہموار کی، انکار حدیث کی، اور منکرین حدیث کھل کر اس پر چلے جاتے ہیں۔ یہ دراصل ان لوگوں کی ایمان کی کمی بھی ہے، علم اور اخلاقی جرت کی، ایمانی جرت کی بھی کمی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور اسوہ دیکھیے کہ آپ کو اس بات کا شدید احساس ہے کہ میں یہ میری اس بات پر لوگ مذاق اڑائیں گے، انکار کریں گے، پھر بھی آپ نے اپنی حقانیت کو، صحیح بات کو جو اللہ کی طرف سے آپ تو نہ صرف سنے تھے بلکہ آپ کا معاملہ ہوا تھا، واقعہ ہوا تھا، اس کو بیان کرنے میں آپ نے پس و پیش اختیار نہیں کیا، احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ جو صحیح بات تھی اسے پورا کھل کر وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ تو فمن بین مصفقین، آگے راوی کہتے ہیں کہ جب آپ سے یہ قوم کے لوگوں نے بھی، قریش کے لوگوں نے بھی پوچھا کہ صبح آپ نے ہمارے درمیان کی، بیت المقدس جا کر آ گئے راتوں رات، کہا ہاں، تو فمن بین مصفقین ومن بین واضع یدہ علی رأسہ مستعجما للکذب، کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو تالی اور سیٹی بجانے لگے، تالیاں بجانے لگے، مطلب ہنسی رٹا اڑانے لگے، کچھ ایسے تھے جو اپنا ہاتھ تعجب کے ساتھ، ہاں جھوٹ کے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا، وفی القوم من سافر، اب مطلب اس کا مذاق اڑانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کا رد کرنے لگے۔ اب قوم میں، وہاں لوگوں میں موجود کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو اس شہر تک یعنی القدس اور فلسطین کا سفر کر چکے تھے، ورا المسجد، اور مسجد اقصیٰ کو انہوں نے دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا، راوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات میں بیت المقدس گئے اور صبح یہاں آ گئے، هل تستطيع ان تنعت لنا المسجد، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے مسجد کی صفات بیان کریں، اس کے متعلق جو اوصاف ہیں اسے ہم کو سمجھائیں، بتائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فذهبت انعت لهم، میں ان کے لیے بیت المقدس کی صفات بیان کرنا شروع کیا، فما زلت انعت حتى التبس علی، میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ مجھے بعض چیزیں مجھ پر ملتبس ہو گئیں۔ یہ بھی دیکھیے اس سے دلیل ہے کہ آپ انسان تھے، کچھ چیزوں کے بارے میں ایک چیز ہم کچھ دیکھ کے جاتے ہیں، لوگوں کو بیان کر لیتے، کبھی کبھی کچھ شک ہو جاتا ہے کہ ایسے تھا یا ایسے تھا، تو بعض چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے التباس ہوا، شبہ ہوا، ہاں، فحتى التبس علی بعض النات، بعض صفات کے سلسلے میں مجھے شک شبہ ہو گیا، قالا، تو آپ فرماتے ہیں فجیء بالمسجد حتى وضع، چنانچہ مسجد کو لایا گیا اور میرے سامنے رکھ دیا گیا، یعنی دوسری روایتوں میں جو ہے کہ مسجد کا منظر آپ کے سامنے کھول دیا گیا۔ فنعت المسجد وانا انظر الیہ، ہاں، فنعت المسجد، تو میں نے مسجد کی صفات بیان کی جب اس حالت میں کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مسجد کی صورت میرے سامنے رکھ دی، اب میں اسے دیکھتا جا رہا تھا اور لوگوں سے بیان کیے جا رہا تھا، تو لوگوں نے کہا اما النعت فقد اصاب، رہی صفات مسجد کی تو انہوں نے بالکل درست بیان کی ہے، ہاں،
اس کے سند کے رجال صحیح کے رجال ہیں حیثمی نے جیسا کہ کہا ہے، اور علامہ البانی وغیرہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے اس آج کے درس میں، یہ ایک روایت اور پیش کر دوں کہ امام احمد اور نسائی حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں بیت المقدس لے جایا گیا، ثم جاء من لیلتہ، پھر اسی رات آپ واپس آئے تو لوگوں کو اپنے اس سفر کی حدیث آپ نے بیان کی اور بیت المقدس کی علامتوں کو بیان کیا، وبعیرہم، اور ان کے اونٹ کے بارے میں، ان کے قافلے کے بارے میں، بعیرہم نہیں وبعیرہم، اور ان کے قافلے کے بارے میں بھی بیان کیا۔ فقال ناس، تو لوگوں نے کہا نحن نصدق محمدا بما یقول فارتدوا کفارا، تو کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو مان لیں؟ چنانچہ وہ کفار کی حالت میں پلٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گردنوں کو ابو جہل کے ساتھ کر دیا، اور پھر لمبی حدیث بیان کی۔ اس حدیث کی سند کو علامہ ابن کثیر نے تفسیر میں صحیح کہا ہے، اور روایت سے متعلق مزید تفصیل کچھ بیان کی ہے، اور پھر علامہ البانی نے بھی سے بھی نقل کیا کہ اسراء اور معراج میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس روایت کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ، روایتوں میں یہ بھی وضاحت ہے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ کے اس واقعے کا بیان کرنے کی وجہ سے انہیں اتنا تعجب ہوا کہ واپس کافر بن گئے، مرتد ہو گئے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ خواب کی حالت کا ہوتا، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، خواب کی حالت کا ہوتا، روحانی سفر ہوتا، تو کیا ابو جہل، اس کے رفقا اور دیگر مشرکین مذاق اڑاتے؟ کیا کچھ ایسے لوگ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے واپس پھر سے کافر ہو جاتے؟ پھر یہاں اس روایت کا تذکرہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق سے جا کے ابو جہل نے کہا کہ کیا اب تم اس بات پر بھی ایمان لاؤ گے جو تمہارے ساتھی دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہا کیا کہا؟ کہا بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ وہ پیش کر رہے ہیں۔ کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ یہ جو تم کہہ رہے ہو اس سے بڑی بڑی باتیں تو اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تبھی کہتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق کا لقب صدیق پڑا۔ اگر یہ کوئی معمولی بات ہوتی یا خواب کی بات کا ماننے والا معاملہ ہوتا تو ابو بکر صدیق کو یہ مقام بلند اور عظیم لقب اس کی بنیاد پر نہیں ملتا۔ یہ ساری چیزیں مل کر ہم کو بتاتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آیت میں بھی کہا گیا، آیت نمبر 60 بنی اسرائیل میں، کہ اس رویت کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس سفر کو لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول کی سنت اب ہم کو بیان کر رہی ہے کہ یہ سفر ہوا، ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر ایمان ہے اور ہم نے اسے مانا تو ہم اس امتحان میں فتنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور اگر ہم نے نہیں مانا تو یہ رد ہو رہا ہے۔ ماننے کی جہاں تک بات ہے، علامہ ابن ابی العز کی بات میں پچھلے ہی درس میں بیان کر چکا ہوں، جو یہاں آخر میں تھی، کہ بیت المقدس کا سفر پہلے اسی لیے کروایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ مکہ کے لوگ اور اس زمانے کے لوگ جب آپ سے اپنے سفر کی دلیل مانگے تو دلیل کے طور پر آپ بیت المقدس سے متعلق امور کو بیان کریں جہاں آپ نے سفر پہلے نہیں کیا تھا۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے روایت پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کے اوصاف پوچھے گئے اور آپ نے صحیح بیان کیا تو کفار مکہ بھی جو جانکار تھے ماننے پر مجبور ہوئے۔ آپ کے راستے کے قافلے والے لوگوں کے بارے میں جو خبر دی تھی، بعد میں جب وہ مکہ پہنچا تو ان لوگوں نے بھی تصدیق کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن تاریخ کی جو کیفیت بیان کی وہ بالکل ویسی ہی تھی۔ یہ چیزیں، زمینی چیزیں جو تھی، آپ کی جب تصدیق کر دی تو مکہ سے بیت المقدس کا سفر جب آپ کا ثابت ہو گیا تو وہاں سے آسمان کے سفر کی تردید کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ آپ کا ایسا معجزانہ سفر تھا جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، لوگوں کے لیے امتحان تھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت واضح بین دلیل تھی۔ آپ کے اعلیٰ مقام کا بھی اس میں اظہار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔